بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 52، عدالت سے صحابہ کے بارے میں اہم سوال۔ عدالت صحابہ رضی اللہ کے بارے میں اہم سوال۔ ویلاگ نمبر 52، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، صفحہ نمبر 49، ویلاگ نمبر 52۔ ناظرین، کتاب کا ٹائٹل ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی تمام قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ۔ انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلا نمبر 52، عدالت صحابہ رضی اللہ کے بارے میں اہم سوال۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ عدالت صحابہ رضی اللہ کے بارے میں اہم سوال۔ اس مختصر کتابچہ میں اس مسئلہ میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے کہ صحابہ کرام صرف روایت حدیث میں عادل تھے یا اپنی عمومی زندگی میں بھی، لیکن اس سلسلے میں یہ سوال اہم ہے کہ الصحابہ کلہم عدولہ کا اگر یہ مطلب ہے کہ صرف روایت حدیث میں عادل ہیں تو اس تخصیص کے لیے بخاری صاحب کے پاس کیا آیت و حدیث کی کوئی خاص نص موجود ہے کہ تمام صحابہ کرام روایت حدیث نبوی میں یقیناً عادل ہیں؟ بینا و تواجروا۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 52 یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ میں۔ مولوی مہر حسین شاہ بھی سمجھیں۔ مولوی مہر حسین شاہ صاحب لکھتے ہیں، قاضی صاحب مولانا بخاری معتزلہ پر اعتراض کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ باغی ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ قرآنی حکم پر عمل کرتے، مگر اپنی اس مذکورہ کتاب میں سندیلوی صاحب کا رد کرتے ہوئے قاضی صاحب تحریر فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ نے قرآن کے حکم فقاتلوا التی تبغی پر عمل کیا۔ خارجی فتنہ، صفحہ نمبر 560۔ گویا مولانا قاضی صاحب حضرت معاویہ کو حقیقی باغی تسلیم کر رہے ہیں۔ حقیقت پھر حقیقت ہے، نمایاں ہو ہی جاتی ہے، کھلی چٹھی، صفحہ نمبر 14۔ اب اس کا جو جواب ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا 51 یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ ویلاگ نمبر 53 میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بقیہ حصہ اس کا۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آج کے ہم 3 ویلاگ ہم اسی پر کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ خدا کی عظمتیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا میرے بس میں بھی تھی، میں نے تو صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا کہیں دیں، وہ کیا دیں گے، میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔
صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد کا خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، صدا کرنا میرے بس میں، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے خدا جانے، میری مٹھی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی مجھ کو مدینے کی ہوا جانے، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا برا جانے بھلا جانے۔